دی پوڈکاسٹ آف بک ریویوز میں خوش آمدید۔ آج ہم ولیم فاکنر کے شہر آفاق ناول دی ساؤنڈ اینڈ دی فیوری کا ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، یہ جائزہ محمد منتظر مہدی کا تیار کردہ ہے، جو ہمارے پلیٹ فارم کے بانی ہیں، اور یہ ناول امریکی ادب میں تو ایک سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، خاص طور پر اس کی جو بیانیہ تکنیک ہے اور جو گہرے موضوعات ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا خاص بات ہے۔ جی ضرور، دیکھیں یہ 1929 میں شائع ہوا تھا، اور یہ صرف آپ کہہ لیں ایک خاندان کے زوال کی کہانی نہیں ہے۔ اچھا، نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ یہ وقت، یادداشت، انسانی نفسیات، ان سب کی پیچیدگیوں کو سامنے لاتی ہے۔ اور فاکنر خود ان کا تعلق امریکی جنوب سے تھا، مسیسپی سے، ہے نا؟ جی ہاں، اور انہیں بعد میں 1949 میں ادب کا نوبل انعام بھی ملا، اور کہا جاتا ہے کہ اس ناول کا اس میں بڑا کردار تھا۔ ان کے کام میں وہ جنوبی ماحول، وہاں کی زوال پذیر اشرافیہ، نسلی مسائل، یہ سب بہت نمایاں نظر آتے ہیں۔ ٹھیک، تو کہانی یہ کامپسن خاندان کے بارے میں ہے؟ جی، کامپسن خاندان، جو کبھی جنوبی امریکہ کا ایک بہت معزز پرانا خاندان تھا، لیکن اب وہ بکھر رہا ہے، زوال کا شکار ہے۔ اور اس ناول کی جو سب سے کہہ لیں مشہور یا منفرد بات ہے، وہ اس کا 4 حصوں میں بٹا ہونا ہے، ہر حصہ ایک الگ کردار کی نظر سے۔ بالکل، اور پہلا حصہ ہے بینجی کامپسن کا۔ بینجی جو ہے وہ ذہنی طور پر پوری طرح صحت مند نہیں۔ اچھا، تو اس کا جو بیان ہے وہ کسی ترتیب میں نہیں ہے۔ وہ ماضی اور حال میں تمیز نہیں کر پاتا۔ یادیں، احساسات، حال کے واقعات سب گڈ موڈ ہیں۔ تو یہ پڑھنے والے کے لیے کافی مشکل ہوتا ہوگا شروع میں۔ یقیناً، یہیں سے فاکنر کی وہ مشہور زمانہ شعور کی رو، یعنی اسٹریم آف کانشیسنس ٹیکنیک پوری طرح سامنے آتی ہے۔ وہ ہمیں سیدھا کردار کے ذہن کے اندر لے جاتے ہیں۔ اس بے ربطی کا مقصد کیا ہے؟ فاکنر کیا دکھانا چاہتے ہیں اسے؟ وہ ہمیں اس کا تجربہ کرواتے ہیں، اور اسی الجھے ہوئے بیان سے دھیرے دھیرے ہمیں اس کی بہن کیڈی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کیڈی کی؟ جی، بینجی کے لیے کیڈی محبت، معصومیت، ایک طرح کی خوشبو کی مانند ہے، اور جب کیڈی گھر سے جاتی ہے تو وہ جیسے بینجی کی دنیا کے ساتھ ساتھ پورے خاندان کے بکھرنے کا نقطہ آغاز بن جاتا ہے۔ اوہ، تو کیڈی کا کردار بہت مرکزی ہے پہلے حصے میں۔ بالکل۔ پھر دوسرا حصہ آتا ہے کوئنٹن کا۔ وہ بینجی کا بڑا بھائی ہے، ہارورڈ میں پڑھتا ہے، ذہین ہے مگر بہت حساس۔ ہاں، کوئنٹن کا حصہ بھی کافی الجھا ہوا لگتا ہے، وقت، عزت، موت۔ جی، وہ ماضی کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ خاندانی عزت، خاص طور پر کیڈی کی نام نہاد عزت، اس کے لیے ایک جنون بن چکی ہے۔ وہ وقت کے تصور سے بہت پریشان ہے۔ اس کا حصہ فلسفیانہ سوچوں اور ایک گہری گہری مایوسی سے بھرا ہے۔ اور قاری سوچتا رہتا ہے کہ کیا وہ اس کیفیت سے نکل پائے گا؟ لیکن افسوس، وہ نہیں نکل پاتا۔ وہ اپنے اندرونی خلفشار کا مقابلہ نہیں کر پاتا اور خودکشی کر لیتا ہے۔ یہ خاندان کے زوال کی ایک اور بہت المناک نشانی ہے۔ یعنی ایک بھائی ذہنی طور پر کمزور، دوسرا خودکشی کر لیتا ہے، پھر تیسرا بھائی آتا ہے، جیسن۔ ہاں، جیسن، وہ ان دونوں سے بالکل مختلف ہے۔ اس کا کردار پڑھ کر تو واقعی کوفت ہوتی ہے۔ وہ عملیت پسندی کے نام پر آپ کہہ لیں سخت دل ہے، لالچی ہے، کینہ پرور ہے۔ وہ خاندان کے بچے کھچے اثاثوں پر نظر رکھتا ہے۔ اپنی بھانجی جو کوڈی کی بیٹی ہے، اس کا نام بھی کونٹن ہے، اس کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کرتا ہے۔ یعنی یہ نفرت اور ہرس کی تصویر ہے۔ بالکل۔ فاکنر اس کے ذریعے ہمیں اس دور کی مادہ پرستی اور اخلاقی کھوکھلے پن کی ایک جھلک دکھاتے ہیں۔ اور پھر آخر میں چوتھا حصہ یہ دلسی کے نقطہ نظر سے ہے، جو ان کی سیاہ فام ملازمہ ہے۔ جی، دلسی، اور یہ حصہ ایک بالکل مختلف تصویر پیش کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جہاں پورا کمپنسن خاندان اپنی انا، ماضی کے بوجھ اور اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے بکھر رہا ہے، وہیں ڈلزی وہ صبر، برداشت، ایمان اور وقار کی علامت ہے۔ اچھا۔ وہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی ہے، اپنی ذمہ داریاں نبھاتی ہے۔ وہ اس ٹوٹتے ہوئے گھر میں ایک طرح سے ثابت قدمی اور امید کی کرن ہے۔ وہ اس ناول کا اخلاقی مرکز ہے۔ تو
جہاں سفید فام اشرافیہ زوال پذیر ہے، وہیں یہ سیاہ فام ملازمہ کردار مضبوطی دکھا رہی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ تو مجموعی طور پر یہ ناول ایک خاندان کے آپ کہہ لیں مکمل ٹوٹ پھوٹ کی ایک المناک کہانی ہے۔ اور اس کے بنیادی موضوعات کیا ہوئے پھر؟ کئی گہرے موضوعات ہیں: جنوبی اشرافیہ کا زوال، وقت کا جبر، ماضی سے چھٹکارا نہ پا سکنا، خاندانی رشتوں کا ٹوٹنا، محبت کی مختلف شکلیں اور ان کی ناکامی، اور یقیناً نسل اور طبقے کے مسائل۔ اور فاکنر کی وہ تکنیک، شور کی رو اور کہانی کا آگے پیچھے جانا؟ ہاں، غیر خطی بیانیہ۔ یہ تکنیکیں قاری کو صرف کہانی سناتی نہیں، بلکہ کرداروں کی اندرونی کیفیت، ان کی ٹوٹ پھوٹ کا براہ راست احساس دلاتی ہیں۔ بلا شبہ اس ناول نے امریکی ادب پر تو بہت گہرا اثر ڈالا ہوگا۔ امریکی ہی نہیں، عالمی ادب پر۔ فاکنر نے جس طرح بیانیہ کے ساتھ تجربات کیے، مختلف نقطۂ نظر استعمال کیے، انسانی نفسیات کی گہرائیوں کو چھوا، اس نے جدید فکشن کے لیے نئی راہیں کھولیں۔ جیمز جوائس، ورجینیا وولف، ان کے نام بھی ذہن میں آتے ہیں اس تکنیک کے حوالے سے۔ جی، وہ بھی اس دور کے اہم لکھنے والے تھے جنہوں نے شعور کی رو کو استعمال کیا، مگر فاکنر کا اپنا ایک منفرد انداز ہے۔ یہ انداز، یہ غیر خطی بیانیہ، یہ شاعرانہ زبان، یہ قاری کے لیے چیلنجنگ ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یہی اس کے فنی کمال کا ثبوت بھی ہے نا؟ بالکل۔ تو آخر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دی ساؤنڈ اینڈ دی فیوری ایک پیچیدہ، مشکل لیکن ایک لازوال ادبی تخلیق ہے۔ یقیناً۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ زوال اکثر باہر کے حالات سے زیادہ شاید ہماری اپنی اندرونی کمزوریوں کا، ماضی سے چمٹے رہنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت نکتہ ہے۔ یہ خلاصہ اور جائزہ محمد منتظر مہدی، فاؤنڈر آف دا پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز کی تحقیق اور پیشکش ہے۔ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، خاص طور پر یوٹیوب پر درجنوں کتابوں پر بہت دلچسپ اور معلوماتی مواد شیئر کرتے رہتے ہیں۔ جی ہاں، اور واٹس ایپ اور فیس بک پر نالج ود MMM کے نام سے ان کے گروپس بھی ہیں۔ نالج ود MMM، یہ پلیٹ فارم محمد منتظر مہدی MMM نے بنایا ہے، جو ذہن کو وسیع معلومات سے مالا مال کرنے کے لیے وقف ہے۔ یہاں آپ کو عمومی معلومات سے لے کر سائنس، ادب، تاریخ، ٹیکنالوجی، غرض ہر موضوع پر علم کے خزانے ملیں گے۔ بکس، سائنس، ٹیکنالوجی، پوڈ کاسٹ۔ اس پلیٹ فارم کو ضرور دیکھیں۔ MM کا جو علم کا شوق ہے وہ آپ کو بھی اپنی طرف کھینچے گا۔ چاہے آپ سیکھنے کے شوقین ہوں یا جوابات کی تلاش میں، یہاں آپ کو اپنی علمی پیاس بجھانے اور اپنے افق کو وسیع کرنے کے لیے بہت کچھ ملے گا۔ نالج ود MMM کا لنک اس گفتگو کی تفصیل یعنی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اور اگر آپ یہ کتاب خریدنا چاہیں تو 0349226647 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی، اور اس کتاب سمیت دیگر متعلقہ مواد مفت ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے knowledgewithmmm.blogspot.com وزٹ کیا جا سکتا ہے۔